चौक में असल में क्या हुआ, ग्रैंड ऑपरेशन के पीछे की कहानी क्या थी, कितने लोगों की हलाकतें हुई और सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं उनमें कितनी सदाकत है। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का डी चौक से वापस चले जाना, उसमें क्या जो है हिकमत अमली थी, जो ऑपरेशन किया गया वो किसकी एमा पे किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डीएस डिजिटल टीवी में खुश आमदीद। मेरा नाम राना साजिद है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो कॉल 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल दी गई थी उसका जो है इख्तिताम गुज़िश्ता रात हुआ और उस रात जो होलनाक मनाजर इस्लामाबाद के वासियों ने, इस्लामाबाद के रहायशियों ने देखे, उनकी एक तारीख़ रकम हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जब PTI का ये काफ़िला इस्लामाबाद डी चौक के बिल्कुल करीब पहुँचा और जो मरकज़ी कंटेनर था उसमें मरकज़ी कायदीन भी मौजूद थे, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और दीगर जो क़यादत उमर अयूब समेत दीगर जो रहनुमा मौजूद थे। और इससे पहले ये लोग चाइना चौक जो है वहाँ तक पहुँच गए थे और जो PTI के कारकुनान थे वो डी चौक पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे जाके भी कब्ज़ा कर लिया, मतलब उस एरिया में जाके अपना तसल्लुत कायम कर लिया। और PTI कारकुनान की जानब से एक मरकज़ी कंटेनर और अपने कायदीन को जो है कहा गया कि हम डी चौक पहुँच चुके हैं और आप भी जो है आगे पेशकदमी करें और डी चौक तक पहुँचे। लेकिन मरकज़ी कायदीन की जानब से जो है वो डी चौक का जो है वो सफ़र तय नहीं किया गया, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचा गया और इस काफ़िले को वहीं तक रोका गया। बहुत से MPAs जो मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बलीज़ और जो दीगर मरकज़ी रहनुमा हैं, उनकी जानब से जब बार बार कहा गया कि आप लोग क्यों आगे नहीं बढ़े, तो जब उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों आगे नहीं बढ़े तो उनकी जानब से रिस्पॉन्स आया कि हमें मरकज़ी कंटेनर की जानब से अभी तक कोई हदायत नहीं है कि डी चौक जाना है। तो इस दौरान जब ये मामला चल रहे थे तो रेंजर्स दोबारा से और डी चौक का कब्ज़ा अपने संभाली और जो भी PTI के कारकुनान थे वहाँ पे उसको मुंतशिर कर दिया गया, उनको वापस पीछे धकेल दिया गया और दोबारा से जो है वो तमाम तर जो है काफ़िला जो ऑलरेडी पहले वहाँ पे मौजूद था और PTI कारकुनान भी वहाँ पे चले गए। और उसके बाद एक मुज़ाकराती दौर भी हुआ जिसका रिज़ल्ट जो है बिल्कुल सिफर हुआ। लेकिन इसके बाद हुकूमत ने और जो तमाम सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया और इससे कबल मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला जो हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। उन्होंने कहा कि मैंने IG इस्लामाबाद जो हैं अली नासर रिजवी साहब को तमाम तरह अख्तियारात दे दिए हैं। अख्तियारात नो डाउट पहले भी उनके पास थे। उन्होंने कहा मैंने अब उनको ऑर्डर कर दिया कि आप अपनी हिकमत अमली के तहत निमटे, मतलब जैसा आप करना चाहते हैं वैसा करें और इसको जो है वो आज हर हाल में आपने कंप्लीट करना है इस टास्क को। तो उसके बाद जब ये रात का समा शुरू हुआ, मतलब अंधेरा छाया और सबसे पहले जो हिकमत अमलिया सामने आई उसमें जो तमाम जो लाइट्स थी, स्ट्रीट लाइट थी, उसको बंद कर दिया गया और डी चौक समेत इस्लामाबाद का जो मरकज़ी इलाका था जहाँ पे ये काफ़िला मौजूद था और इसके गिरदोनवा में भी तमाम जो इलाका अंधेरे में डूब गया। और इस दौरान जो साइड में मुल्हिका मार्केट्स थी उसको भी बंद करवा दिया गया और तमाम तर जो इलाका था उसमें रिहायशी एरियाज़ उस वहाँ पे भी पुलिस और रेंजर्स और FC और दीगर जो नफरी उसको तैनात कर दिया गया। अब इस दौरान अभी से कुछ देर कबल अलीमा खान जो कि बानी PTI की बहन भी है, उनका एक ट्वीट सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि 12 बार हमने कहा गया कि जब तमाम जो लाइट्स वो बंद हो गई हैं तो आप कंटेनर्स, मरकज़ी जो कंटेनर था उसकी लाइट्स ऑन करते और जो साउंड सिस्टम था वहाँ से हदायत जारी करते और एक लाहे अमल देते, एक हिकमत अमली देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये बानी PTI की बहन अलीमा खान वो कह रही हैं और एक तरफ से उन्होंने गिला भी किया, शिकवा भी किया कि कंटेनर के ऊपर नो डाउट बुशरा बीबी मौजूद थी, अली अमीन गंडापुर मौजूद थे, उमर अयूब मरकज़ी जो रहनुमा वो मौजूद थे। लेकिन अलीमा खान की जानब से अब ये कहा गया कि मतलब हम भी ये चाह रहे थे कि कंटेनर से हिदायत आएँ ताकि जो कारकुनान हैं वो पहले से ही एक प्लान किए हुए थे, वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंटेनर्स की लाइट्स भी नहीं ऑन की गई और इसके बाद जो वहाँ से कोई हदायत नहीं जारी की गई। तो जनाब जब ये सारे मामले चल रहे थे तो इस दौरान इस सबसे पहले जो पुलिस ने शेलिंग का सिलसिला शुरू किया और आंसू गैस, टीयर गैस की इतनी शदीद तरीन शेलिंग जो है की गई, इस्लामाबाद की तारीख से कबल जो है इस तरह की शेलिंग नहीं देखी होगी, जिससे हर तरफ धुआं छा गया और तमाम जो मंजर थे वो धुंधला गए इस्लामाबाद के। और ये कहा जा रहा है, सोर्सेज जो हैं ज़राए ये भी दावा करें कि फायरिंग भी की गई, स्ट्रेट फायरिंग भी की गई और इससे बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए और
بڑی تعداد میں ابھی تک کی جو ہلاکتیں ہیں وہ تقریباً 10 کے قریب جو ہے ہلاکتیں وہ اس کو آن کر رہی ہے. جو گورنمنٹ ہے یا ہمارے ہاسپٹلس ہیں وہ اس کو آن کریں کہ 10 کے قریب ہلاکتیں ہوئی اور تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ سویلین ہوں, چاہے پی ٹی اے کے کارکنان ہوں یا پھر رینجر اور پولیس سیکورٹی ادارے والے, وہ انجرڈ بھی ہیں. 100 سے زائد کے لوگ جو ہیں انجرڈ بھی ہیں. لیکن اس جو آپریشن کا ایک جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگے, اور بڑی تعداد میں جب یہ معاملات ہوئے اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا اور فائرنگ بھی کی گئی. اس کے بعد مظاہرین وہاں سے بھاگے, اور جب یہ پتہ لگا کہ ہمارے جو قائد تھے علی مین گھنڈا پور اور بشرا بی بی وہ بھی یہاں سے چلے گئے ہیں, تو جو مظاہرین پہلے ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم عمران خان کی رہائی اور ان کو لیے بغیر نہیں جائیں گے, وہ بھی تھوڑے سے ڈسپوائنٹ ہوئے اور مرکزی قیادت سے گلہ بھی کرتے ہوئے دکھائی دے کہ ہمیشہ ہم یہاں پہ موجود رہتے ہیں اور آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس پہ اوپر اعتراض اٹھایا اور خاصے ناراض بھی ہوئے. تو اب سے کچھ دیر قبل آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا تقریباً 950 سے قریب جو ہیں وہ مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا, جس میں بڑی تعداد جو ہے افغان شہریوں کی بھی ہے. اور محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو افغان شہری ہیں 31 دسمبر تک کا ٹائم ہے, اس کے بعد ان کا اسلام آباد میں بالکل بھی داخلہ نہیں ہوگا, ممنوع ہوگا. تو مطلب یہ جو آپریشن کی ساری داستان ہے, اس کے بعد یہ علی مین گھنڈا پور اور بشرا بی بی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یہاں سے فرار ہو گئے اور فرار ہو کے اب مانسہرے میں پہنچے, لیکن بشرا بی بی ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں. علی مین گھنڈا پور صاحب نے وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس کی, اور ایک جو پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی جانب سے کہ اس احتجاج کو, اس جو پروٹیسٹ تھا اس کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. علی مین گھنڈا پور نے سب سے پہلے اس کی تردید کی کہ ابھی تک ہمارا احتجاج بھی جاری ہے, دھرنا بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا, اور یہ نہ ختم ہونے والا جب تک بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کو ختم نہیں کریں گے. ایک تو یہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا. دوسری طرف انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو ہمارے اوپر بربریت کی گئی, ظلم کی انتہا کی گئی, اور ٹیئر گیس سیدھی فائرنگ کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیدھی فائرنگ کی گئی اور بہت سے ہمارے کارکنان شہید بھی ہوئے, ان کی ہلاکت بھی ہوئی اور زخمی بھی ہیں. اور ایون مطلب اس طرح کا سینیریو بنا کہ لوگ اپنی ساری املاک چھوڑ کے وہاں پہ بھاگے, گاڑیاں لوگوں نے چھوڑ دی, اپنے جو سر و سامان سارا کچھ لے کے آتے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے بھاگے. تو انہوں نے یہ سارا دعویٰ کیا کہ میں اپنی مدعیت میں سی ایم کے پی کے ہونے کے ناطے میں اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرواؤں گا اور ان کا کیس لڑوں گا, چاہے وہ شہید ہوئیں چاہے وہ زخمی ہوئیں اور جن کا بھی جو نقصان ہوئے, اور جو اس جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے لیے 1 کروڑ روپیہ انہوں نے جو ہے وہ امداد کا بھی اعلان کیا ہے. ایک طرف تو انہوں نے یہ چیز کلیئر کر دی کہ ہمارا جو احتجاج وہ بھی جاری ہے, ہم بھاگے بھی نہیں ہیں, ہم ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف جس طرح کا رات کو آپریشن کیا گیا اس کے بعد حکومتی وزراء اور حکومتی جو ہے وہ ایوانوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو بڑی کامیابی سے کمپلیٹ کر لیا اور تمام راستے کھول دیے گئے, موٹر ویز اوپن ہوگی, کل سے اسکول بھی اوپن ہو جائیں گے, انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی. اسلام آباد میں جس طرح کا کو پچھلے 5 دن سے ماحول چل رہا تھا اس کو بالکل کلین آؤٹ اپ کیا جا رہا ہے, تقریباً آلموسٹ ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے بڑے طریقے سے کر لیا. لیکن دوسری جانب بہت سے ناقدین اس حوالے سے بات کریں کہ اس کو بڑے ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ پلان آؤٹ کیا جا سکتا تھا, لیکن حکومت بھی اس میں پوری طرح سے ناکام ہوئی, اور جو پی ٹی آئی کے ہے وہ بھی انہوں نے بھی ایک اینڈ پہ آ کے جس طرح کا مطلب معاملات کیے اس سے حالات خراب ہوئے. تو اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کر لیا جانا چاہیے تھا, کر لیا جا سکتا تھا, اور ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ ڈائلاگس جو ہیں وہ فاحد راستے ہیں. تو آج بانی پی ٹی آئی کی جو 9 مئی کے مقدمات تھے 8 ان میں سماعت تھی اور اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دلائل بھی دیے گئے بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے, اور انہوں نے وہ ساری داستانیں سامنے رکھی کہ ان کے پاس کتنے مقدمات ہوئے, اور ہر طرح کے مقدمات آئے بانی پی ٹی کے خلاف, اور ہر طرح کے مقدمات میں وہ جو ہیں وہ ریلیف بھی ان کو ملا. ایون سپریم کورٹ تک سیفر کا کیس بھی گیا, وہاں پہ بھی ان کو ریلیف ملا, ساری چیزیں ہوئیں. لیکن اب جا کے مطلب جب آپ ایک قیدی کو بالکل رہائی نہیں دیں گے تو وہ کیسے آپ اس کی شیورٹی مطلب کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ شیورٹی دیں. شیورٹی تب ملے گی جب ظاہر رہا کریں گے, تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ اگلے ایسے کام نہیں ہوں گے یا اس طرح کی چیزیں. انہوں نے کہا بہت سے کیسز تو ایسے ہیں جو بانی پی ٹی اے کے اندر رہنے کے بعد جو ہے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ضمانت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لازمی طور پر ضمانت دی جائے تاکہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ آ کے فیس بھی کریں اور ساری چیزیں
جو ہے اس کے حوالے سے اقدامات کریں. تو یہ تو بڑا اہم ہے کہ اب فیصلہ جو محفوظ کیا گیا اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, کیا جو ہے ابانی پی ٹی کو رہائی مل پاتی ہے یا نہیں, اور بیک ڈور جو مذاکرات کی ایک بات تحال موجود ہے, گونج رہی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا کہ ڈائلاگ کا ہم نے آپشن ابھی تک جو ہے اوپن رکھا ہوا ہے, اس کو بند نہیں کیا, وہ آفرز موجود ہیں. لیکن محسن نقوی صاحب بڑے کلیئر ہیں اور ابھی تک انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے کوئی مذاکرات نہیں ہے. دوسری جانب آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا جو ہے ریئیکشن دیا ہے تمام تر جو صورتحال تھی اس کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی تمام جو ہے قیادت اگر رابطہ کرے مجھ سے اور میں کردار ادا کرنے میں تیار ہوں. مطلب انہوں نے ایک طرح کی آفر دے دی ہے, ڈیل مطلب کروا دی ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ مستقل رابطہ رکھیں. انہوں نے کہا رابطہ رکھتے ہیں لیکن مستقل نہیں رکھتے, اگر رابطہ رکھیں تو میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, تاکہ یہ جو معاملات بن رہے ہیں آئے روز ہر مہینے ہر 10 دن بعد جو معاملات خراب ہوتے ہیں اس سے عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے, ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور سیاسی طور پہ بھی یہ فائدہ مند نہیں ہے. تو انہوں نے بھی ایک ادا کر دیا ہے, اپنا آپشن کھول دیا ہے. اور اسی طرح اگر پی ٹی آئی اور حکومت کی جانب سے بھی دیکھا جائے تو جو سینئر تجزیہ کار ہیں احمد میر صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ایٹ دی اینڈ ڈائلاگ ہی جو ہے وہ واحد راستہ ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ مذاکرات کرے اور لازمی طور پہ کرے, تاکہ یہ جو معاملات ہیں یہ اس طرح نہیں چل پائیں گے. اور یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اب یہ کارکنان واپس آئیں گے, تو انہوں نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں. جب 2014 میں عمران خان صاحب نے دھرنا مطلب کال آف کیا تھا اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ خان نے واپس بلا لیا تو پھر کوئی بھی واپس نہیں آئے گا, تو اس کے بعد بھی یہ آتے رہے واپس اور یہ بار بار آئیں گے. تو اس لیے اس کا فائنل اور سلوشن جو ہے وہ یہی ہے کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہی جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو دو طرفہ ایک تناؤ ہے وہ تو حال برقرار ہے. لیکن جو سیاسی ماہرین ہیں چاہے معاشی ماہرین وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے, اور ان کا یہی جو ہے رزلٹ ہے. ادروائز اس طرح کے پروٹیسٹ اور دھرنے وہ کسی بھی طور پہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی, دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, اللہ حافظ.